اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الاحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم یہاں درود پاک پڑھ رہے گے، گنبد خضراء میں ہمارے آقا ہمارا درود سن رہے گے. اس عقیدے کے ساتھ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی محبت میں درود پاک پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کا ساتھ عطا فرمائے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اب اللہ تعالیٰ نے کس پر انعام فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من النبیین، اللہ نے نبیوں پر انعام فرمایا. پھر فرمایا والصدیقین، اور اللہ نے صدیقین یعنی سچے لوگوں پر انعام فرمایا. پھر فرمایا والشہداء، اور اللہ نے شہیدوں پر انعام فرمایا. اور فرمایا والصالحین، اور اللہ نے نیک لوگوں پر انعام فرمایا گیا. اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہے. کیا فرمایا؟ یہ کیا ہی اچھے ساتھی گئے. اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر اپنا فضل فرمایا، انعام فرمایا، تو جن مقدس ہستیوں پر اللہ نے انعام فرمایا تو اللہ نے فرمایا نبیوں پر، پھر صدیقین پر، پھر شہداء پر، اور صالحین. صالحین کہتے ہیں نیک لوگوں پر. جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا ان میں سے ایک جماعت صالحین کی ہے. کس کی جماعت ہے؟ صالحین. صالحین کا مطلب ہوتا ہے نیک لوگ، یعنی اولیاء کرام. یعنی ان اولیاء اللہ پر، نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انعام فرمایا. انہی نیک لوگوں میں، انہی اولیاء اللہ میں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ان میں سے ایک ہستی کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. آج 26 جمادی الاولیٰ ہے تو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ آج ان کا عرس مبارک ہے. بعض ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ 28 چاند کو ان کا عرس مبارک آتا ہے. اصل میں جب ان کی زندگی کا میں مطالعہ کر رہا تھا، ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات سبق آموز ہیں کہ اگر ان کو پڑھا جائے، سنایا جائے، سنا جائے
تو ایک سرور ملتا گیا، خوشی ملتی گئی، اور انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے اگر ان کی زندگی پاک کا مطالعہ کیا جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جس بزرگ ہستی کا میں نے نام آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم۔ کیا نام ہے؟ ابراہیم بن ادہم۔ یاد رکھیے یہ کون ہستی گئے؟ اللہ اکبر، یہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے۔ کیا تھے؟ اپنے وقت کے شہر بلخ کے بادشاہ تھے یہ، اور اللہ اکبر ان کی شان کا عالم یہ تھا کہ جب یہ اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب اپنے محل سے باہر نکلتے تھے تو پورے شہر کو علم ہو جاتا تھا کہ اپنے وقت کا بادشاہ اپنی بڑی شان کے ساتھ، بڑے کر و فر کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکل رکھا ہے۔ اتنا بڑا اپنے وقت کا بادشاہ، لیکن بادشاہت کے ساتھ، سلطنت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوئے، کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ اللہ کا ذکر بھی کرتے، نمازوں کی پابندی کرتے، نوافل کی ادائیگی بھی کرتے، لیکن اللہ پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے متقی اور پرہیزگار اور ایسے عبادت گزار اور ایسے علم والے تھے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادہم نے جن بزرگ ہستیوں سے، جن اللہ والوں سے علم حاصل کیا گیا، آپ کے استاذوں میں ایک استاذ کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ کیا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ؟ یہ امام اعظم کون ہے کہ جنہوں نے تقریباً 12 لاکھ سے زائد مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر کے امت کو عطا فرمائے گئے۔ یہ امام اعظم اتنی عظیم ہستی ہے کہ جب آپ نے آخری حج کیا تھا، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے، مولا میں کما حق ہو تیری عبادت نہ کر سکا، میرے کمیت اعمال کو نہ دیکھ، اپنے رحمت کو دیکھ اور مجھے معاف کر دے۔ اپنے وقت کا امام خانہ کعبہ کے سامنے بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کر رکھا گئے، غیب سے آواز آتی ہے، اے مسلمانوں کے امام، اللہ نے تمہاری بھی بخشش کر دی گئے اور قیامت تک تمہارے مسلک پر چلنے والے اللہ نے سارے لوگوں کی بخشش فرما دی گئی۔ یہ اپنے وقت کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ استاذ ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کے۔ اس کے علاوہ امام سفیان ثوری کے پاس آپ نے علم حاصل کیا۔ ذرا سوچے جن کے اساتذہ اتنے قابل گئے، جن کے استاذ اتنے شان والے گئے، تو بتاؤ شاگرد کتنے شان والا ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم کے تقوی کا حال، طہارت کا حال، آپ کی پاکیزگی کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، آپ نے 40 سال مسلسل عبادت کی، مسلسل عبادت کی۔ 40 سال عبادت کرنے کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کا میں جاؤں اور جو ہے مکہ شریف جاؤں۔ اب مکہ شریف کے ارادے سے نکلے۔ اب اللہ اکبر، وقت کے بادشاہ تھے، ولی کے کامل تھے آپ، تو جو ہے آپ جیسے ہی 40 سال عبادت کرنے کے بعد جیسے ہی آپ خانہ کعبہ اور مکہ شریف جانے کے لیے آپ نکلے، تو حرم شریف کے یعنی مکہ شریف کے خادموں کو پتہ چل گیا کہ ابراہیم بن ادہم آ رہے ہیں۔ آپ کا تقوی بتا رہا ہوں، طہارت بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور آپ کی شان بتا رہا ہوں۔ پھر آپ کی زندگی کے جو سبق آموز واقعات ہیں ان میں سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، سنیے گا۔ کتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، کبھی آپ نے شہرت، ریاکاری، نام و نمود کو کبھی پسند نہیں کیا ہے۔ کتنے بڑے ولی کے کامل 40 سال عبادت کرنے کے بعد جب آپ نکلے تو حرم کے خادموں کو پتہ چلا، تو آپ کے استقبال کے لیے سارے لوگ دوڑتے ہوئے سامنے سے آ رہے تھے کہ ان کا استقبال کریں۔ راستے میں حضرت ابراہیم بن ادہم کو پتہ چل گیا کہ اہل حرم کو پتہ چلا ہے کہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ، لوگ میرا استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر، آپ جس قافلے کے ساتھ جو ہے مکہ شریف جا رہے تھے، تو آپ جو ہے قافلے والوں سے الگ ہو گئے، تیز قدم چلنے لگے اور آپ جو ہے قافلے والوں سے آگے ہو گئے۔ اب جو حرم شریف کے جو خادم آ رہے تھے ابراہیم بن ادہم کو پہچانتے نہیں تھے، سامنے سے دیکھا نہیں تھا، نام سن رکھا تھا کہ اپنے وقت کے بادشاہ اور ولی کے کامل گئے، استقبال کے لیے آ رہے تھے۔ یہ تیز قدم ہو کر آگے نکل گئے قافلے کے۔ جب سامنے سے خادم آئے، ابراہیم بن ادہم سے ملاقات ہوئی، تو وہ اہل حرم جو تھے تو ان لوگوں نے کہا کیا ابراہیم بن ادہم کو آپ نے دیکھا ہے؟ ان کو آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ حالانکہ یہی تھے۔ تو اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ وہ تو ابھی کافی دور ہیں، ان کو آنے میں دیر لگے گی۔ تو پھر ابراہیم بن ادہم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہا ان کا استقبال کرنے کے لیے۔
ان کا استقبال کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے گئے. تو ابراہیم بن ادھم خود کیا کہتے گئے اللہ اکبر حرم کے خادموں کو؟ کہتے گئے ایسے آدمی کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایسے آدمی کا استقبال کرنے کے لیے جو دہریہ ہے. اور اللہ اکبر آپ نے جو بھی الفاظ استعمال کیے فرماتے ہیں ایسے آدمی سے آپ جو ہے اللہ اکبر استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا وہ کسی لائق نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، ایسے کا کیا استقبال کرنا. اب حرم کے خادموں نے جیسے ابراہیم بن ادھم کے بارے میں سنا تو حرم کے خادموں نے ان کو ایک تماچا لگا دیا. کیا کر دیا؟ تماچا لگا دیا اور کہا اتنے بڑے ولی کامل کے گستاخی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ان کی بارگاہ میں ایسے ایسے الفاظ بولتے ہوتے میں شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ اکبر. ابراہیم بن ادھم نے خود تھپڑ کھایا، خود تماچا کھایا. اس کے بعد آگے نکل گئے اور آگے نکل جانے کے بعد اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تیرے کرتوت کی سزا تیرے کو مل گئی. یہ آپ کا تقویٰ تھا. اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تیرے کرتوت کی سزا تجھے مل گئی. تو کہہ رہا تھا نا کہ 40 سال عبادت کیے گئے، حرم کے خادم آئیں گے، استقبال کریں گے، بڑا سواگت ہوگا میرا. کہا دیکھ یہ تیرے اللہ اکبر کرتوت کی سزا تجھے ملی ہے کہ حرم کے خادموں نے تجھے ایک تھپڑ مارا گیا. اللہ اکبر. بعد میں جب یہ قافلہ آیا ان حرم کے خادموں نے جب پوچھا تو لوگوں نے بتایا جو پہلے شخص نکلا گئے وہی اپنے وقت کے ابراہیم بن ادھم گئے، وہی ولی کے کامل گئے. سارے لوگ ان کے پیچھے ہو لیے اور سارے لوگوں نے جو ہے آپ کا دامن پکڑ لیا اور سارے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد آپ کے مرید بن جاتے ہیں. اللہ بھیا آپ کا تقویٰ تھا. اتنے عظیم شخصیت، اتنے بڑے اپنے وقت کے ولی گئے. آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں یہ بادشاہ تھے، بادشاہ شاہی محل میں رہتے تھے، شاہی لباس پہنتے تھے، خادموں کے ساتھ کر و فر کے ساتھ نکلتے تھے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلتے تھے. ایک مرتبہ آپ اپنے محل کے اندر نرم گدے پر سو رہے ہیں کہ اچانک آپ نے رات کو اپنے ٹیرس پر، اپنی چھت پر، اپنے شاہی محل کے چھت پر آپ نے کسی کے چلنے کی آواز سنی. کیا سنی آپ نے؟ چلنے کی آواز. جیسے آپ نے آواز سنی آپ فوراً گئے اوپر، دیکھا کہ ایک آدمی ٹہل لگا ہے اور کچھ تلاش کر رکھا گیا. تو ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ بادشاہ کے محل پر اس کی چھت پر آ کر کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں. کیا کہا انہوں نے؟ اس نے کیا کہا؟ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں. اب ابراہیم جو ہے ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ دماغ تو تیرا ٹھکانے ہے، عقل تو سلامت ہے تیری. کہا کیا بادشاہ کے محل کی چھت پر بھی کسی کا اونٹ گم ہو جاتا ہے؟ کیا اونٹ یہاں پر بھی چل کے آتا ہے؟ کیا چھت پر بھی اونٹ چڑھ جاتا ہے؟ کہا یہاں تیرا اونٹ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اب وہ اونٹ جو تلاش کر رہا تھا اس نے کہا سوچو جب بادشاہ کے محل پر میرا اونٹ نہیں مل سکتا ہے تو نرم گدوں پہ سو کے اللہ نہیں مل سکتا ہے. کیا کہا اس آنے والے نے؟ کہا کہ جس طرح بادشاہ کے محل پر اونٹ نہیں مل سکتا اس طرح نرم گدوں پر سو گے، شاہی لباس پہنو گے اور بڑے کر و فر کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلو گے خادموں کے ساتھ. تو کہا اللہ نہیں ملے گا. ابراہیم بن ادھم سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اشارہ ہے کہ میں یہ حکومت چھوڑ دو، یہ تخت و تاج میں چھوڑ دو. یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں شان کے ساتھ رہو، پسند نہیں ہے. اللہ بھائی ایک اشارہ ملا. پھر دوسرے دن جب صبح ہوئی آپ اپنے محل میں بیٹھے تھے، بڑے خادم لوگ بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں معاملہ ڈسکس ہو رہے تھے. اتنے میں ایک فقیر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ گیسٹ ہاؤس ہے نا، یہ بھاڑے پر کمرے ملتے تو کہا مجھے یہاں پر ایک کمرہ چاہیے، 2-3 دن رہنے کے لیے کمرہ چاہیے. اب وہ ساری صفوں کو توڑتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا تھا. بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، یہ تیروں کو گیسٹ ہاؤس لگ رہا ہے، یہ تیروں کو بھاڑے کی روم رکھ لے، یہ تو بادشاہ کا محل ہے، یہاں بادشاہ رہتا گئے، اس کے وزیر رہتے گئے، اس کے چاہنے والے رہتے گئے، یہ کوئی بھاڑے پر کمرے ملنے والے کمرے نہیں کی گئے. تو اللہ اکبر. وہ آنے والا فقیر تھا. آنے والا فقیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ یہ بتائیے کیا آپ اس شاہی محل کے اندر ہمیشہ سے رہتے ہیں؟ کیا کہا؟ ہمیشہ سے رہتے گئے. تو وہ اللہ اکبر حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں نہیں، ہمیشہ سے نہیں رہتا. کہا آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرے والد صاحب. کہا ان سے پہلے؟ کہا میرے دادا. اسی طریقے سے بتاتے رہے. کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے آپ ہمیشہ نہیں رہنے والے گئے اور ہمیشہ رہ بھی نہیں سکتے گئے، اسی طریقے سے جو دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا اور اس شاہی محل میں بھی کوئی ہمیشہ نہیں رہ سکتا گے. تو کہا جس جگہ ہمیشہ نہ رہا جائے تو اسے گیسٹ ہاؤس نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اسے گیسٹ ہاؤس نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ کہ بھاڑے کے کمروں میں کوئی روزانہ نہیں رہتا ہے، ہمیشہ نہیں رہتا ہے، 2-3 دن کے لیے رہتا ہے. ابراہیم بن ادھم سمجھ گئے یہ میرا دوسرا اشارہ ہے.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے میرا دوسرا اشارہ ہے کہ میں یہ سلطنت کو چھوڑ دو، تخت و تاج کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، یہ دوسرا اشارہ رب کی طرف سے ملا۔ دیکھو جب اللہ کسی کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنی محبت دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انتظام فرماتا ہے۔ اب تیسرا اشارہ کیسے ملتا ہے؟ دیکھیے، آپ اپنے تخت سے اتر کر اپنے کمرے میں آئے۔ آپ کی ایک باندی تھی، خادمہ تھی، جو گھر میں محل میں کام کرتی تھی، وہ کام کرتے کرتے آپ کے کمرے تک پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کا بستر لگا ہوا ہے، تو جو ہے وہ باندی جو ہے بستر پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی۔ بسترہ اتنا نرم تھا کہ بیٹھتے ہی باندی کو نیند آ گئی۔ خادمہ کو کیا آ گئی؟ نیند آ گئی۔ جیسے ہی نیند آئی نا تو وہ اللہ حبت تھوڑی دیر میں بادشاہ آیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ بادشاہ کے بستر کے اوپر، شاہی بستر کے اوپر میرے گھر میں کام کرنے والے خادمہ سوئی ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے اسے اٹھایا، اپنے خادم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اس باندی کو کوڑے مارو، اس باندی کو سزا دو، کوڑے مارو۔ تو خادم نے کوڑے مارنا شروع کیے۔ تو شروعات میں تو وہ باندی جو ہے مار کی وجہ سے چلا رہی تھی، پھر اس نے چلانا بند کر دیا، پھر مسکرا رہی تھی۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا ابراہیم بن ادہم نے مسکرا کیوں رہی گے؟ کیا کوڑوں کی مار تجھے لگتی نہیں گے؟ تو اس نے کہا کوڑوں کی مار تو میرے کو لگ رہی گے، اس کا احساس بھی ہو رہا گے، لیکن میں یہ سوچ کے مسکرا رہی ہوں کہ اب میں کچھ دیر کے لیے بادشاہ کے بستر پہ سوئی تو میری سزا کا یہ حال ہے، تو جو سالوں سے سو رہا ہے اس کی سزا کا حال کیا ہوگا؟ اس باندی نے کیا کہا؟ میں اگر چند لمحے کے لیے سوئی تو مجھے اتنی سزا مل لگی گے، تو جو سالوں سے بادشاہ سو رہا ہے اس کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ ابراہیم بن ادہم سمجھ گئے یہ رب کی طرف سے بار بار اشارے ہو رہے گئے، اللہ یہ چاہتا ہے میں یہ تخت و تاج کو چھوڑ دو، اس سلطنت کو چھوڑ دو میں۔ اللہ اکبر، آپ جو گئے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، شاہی لباس پہنا، اپنے محل سے باہر آئے، دیکھا کہ باہر ایک چرواہا، باپ کا چرواہا تھا، دیکھا کہ چرواہا جانور چرا رکھا گئے۔ اب چرواہے کے پاس گئے اور جانے کے بعد اپنا شاہی لباس اتارا، اپنی ٹوپی، شاہی ٹوپی تھی وہ اتاری اور اپنا گھوڑا سب کچھ اس چرواہے کو دے دیا، چرواہے کا پرانا لباس پہن لیا۔ آپ نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا، حکومت کو چھوڑ دیا، سلطنت کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑنے کے بعد وزیروں کو چھوڑ دیا، ساری خادماؤں کو چھوڑ دیا، سارے خادموں کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد آپ اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ کے راہ خدا میں نکل گئے۔ اب آپ کی کوئی منزل نہیں گے، اب آپ کا کوئی راستہ نہیں گے۔ اگر راستہ ہے تو راہ خدا گے، اور منزل ہے تو منزل وہ منزل ہے جسے دنیا جنت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سب کچھ تخت و تاج کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کے آپ جو کہ اللہ اکبر اپنے محل سے باہر نکل گئے۔ اندازہ کرے یہ واقعی یہاں پر آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم بن ادہم شاہی محل کے اندر رہے، عبادت بھی کر رہے تھے، ریاضتیں بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ساری خواہشوں کو چھوڑنا پڑے گا، نرم بستروں کو چھوڑنا پڑے گا، جنگلوں کو اختیار کر کے میری عبادت کرنا پڑے گی۔ ابراہیم بن ادہم کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا عشق چاہیے تو اسے دنیا کی خواہشوں کو چھوڑنا پڑے گا، اسے جو ہے اللہ کے اوپر یہ دنیاوی آرام کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کی رضا کے لیے نماز کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، قرآن کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ جب تک بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو نہیں نکالتا گے وہاں تک اسے اللہ کا قرب نصیب ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اور دوسری بات، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے جب سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشوں کی قربانیاں دے دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھیے گا، جب بندہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے نا پھر اللہ تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ ہر وقت اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے اللہ کی رضا کے لیے سلطنت کو چھوڑ دیا، تخت کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد فرمائی، کیسی حکومت عطا فرمائی، کیسی شان عطا فرمائی کہ آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے آپ گودڑی کو سل رہے تھے، پرانی سوئی تھی گودڑی سل رہے تھے۔ اب کچھ وقت گزر چکا تھا تو خادموں نے سوچا ہمارا بادشاہ
سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا ہے. چلو تلاش کرتے کہ واپس بلا کے لے کے آتے گے. ان کے بغیر حکومت میں مزہ نہیں آ رہا گے, ان کے بغیر سلطنت ٹھیک طریقے سے چل نہیں رہی گے, چلو بلا کے لے کر آتے گے. اللہ اکبر. سارے خادم مل کر تلاش کر رہے تھے. تلاش کرتے کرتے دریا کے کنارے پہنچے. دیکھا وہاں ابراہیم بن ادھم پرانا لباس پہن کر, بال بکھرے ہوئے گئے, دریا کے کنارے اللہ اللہ کرتے ہوئے, گودڑی کو سل لگے گئے, سوئی بھی پرانی گئے. وزیر وہاں پر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں بادشاہ سلامت, آپ اس حال میں, پرانا لباس, بال پرا گندہ, حالت ایسی, پرانی گودڑی آپ کے پاس ہے, آپ یہ سل لگے گے. کہا یہ سب چھوڑیے, تخت تمہارا انتظار کر رہا گے, سلطنت تمہارے انتظار کر رہی گے, شاہی محل تمہارا انتظار کر رہا گے. ابراہیم بن ادھم کیا کہتے سنو, ابراہیم بن ادھم کہتے گئے مجھے دنیاوی حکومت نہیں, اللہ نے مجھے باطنی حکومت عطا فرمائی ہے. دنیاوی حکومت مجھے نہیں چاہیے, باطنی حکومت عطا فرمائیے. کہا کس طریقے سے؟ اللہ اکبر. ابراہیم بن ادھم نے کیا کیا, آپ کے پاس جو سوئی تھی نا, سوئی, آپ نے سوئی کو دریا میں ڈال دیا. کیا کر دیا؟ سوئی کو دریا میں ڈال دیا. پرانی سوئی تھے, دریا بہت بڑا ہوتا ہے اور پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. جب سوئی کو دریا میں ڈالا, ڈالنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے خادموں سے کہا, آپ نے اپنے جو خدام تھے ان سے کہا کہ جاؤ دریا کے اندر سے میری سوئی تلاش کر کے لے کے آؤ. کیا کہا؟ دریا میں سے میری سوئی تلاش کر کے لے کے آؤ. تو خادموں نے کہا بادشاہ سلامت, اتنی چھوٹی سی سوئی گئے, اتنا زیادہ پانی گئے, دریا میں سوئی کیسے مل سکتی ہے, کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ پر. بادشاہ نے کہا اتنے سال تم میرے خادم بن کے رہے, میرا دیا وہ سب کھاتے رہے, ایک سوئی پانی میں سے تلاش کر کے نہیں لا سکتے گے. اللہ پر کہا کہ نہیں بادشاہ, اتنے پانی میں سوئی نہیں مل سکتی ہے. ابراہیم بن ادھم نے کہا دیکھو میں نے اللہ کی رضا کے لیے سلطنت کو چھوڑا, تخت کو چھوڑا, اللہ نے کیسے حکومت عطا فرمائے, اب تم دیکھو اس کا نظارہ. ابراہیم بن ادھم دریا کی طرف منہ کرتے ہوئے کہتے گئے اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی کو واپس کر دو. کیا کہا؟ اے دریا کی مچھلیوں میرے سوئی کو واپس کر دو. اتنا ہی کہنا تھا, دریا میں جتنی مچھلیاں تھی ساری مچھلیاں اپنے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. سونے اور چاندی کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی. اس میں سے ایک مچھلی اور بھی باہر نکلی جس کے پاس آپ کی سوئی پرانی سوئی تھی. ابراہیم بن ادھم نے جو ہے وہ اپنی پرانی سوئی کو لے لیا, ساری مچھلیوں کو کہا واپس چلی جاؤ. ساری مچھلیاں واپس چلی گئی. جیسے ہی واپس گئی, ابراہیم بن ادھم نے اپنے خادموں سے کہا بتاؤ وہ حکومت اچھی ہے کہ یہ حکومت اچھی ہے؟ کہا وہ حکومت اچھی ہے کہ یہ حکومت؟ کہا جب سے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو چھوڑا گئے, کہا انسان تو انسان, جانور بھی میرا حکم مانتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ بھئی یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا چاہیے, اللہ کی محبت چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہیے, ہمیں نرم بستروں کو چھوڑنا پڑے گا, ہمیں اپنی خواہشوں کو ترک کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے نفس کو مارنا ہوگا, اپنی خواہشوں کو قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے آنا ہوگا, ظہر کے لیے وقت دینا ہوگا, عصر کی نماز کے لیے عصر کی نماز میں مسجد میں آ کر سجدہ کرنا ہوگا, مغرب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے مانگنا ہوگا, عشاء میں جو ہے اللہ اکبر آ کے تمہیں نوافل ادا کرنے ہوں گے, فرض اور واجب اور سنن کی ادائیگی کرنی ہوگی, تب جا کے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. ایسے ہی باہر بینکوں کے چکر لگانا, بھاگلوں کے چکر لگانا, ایسے ہی باہر راستوں کے چکر لگانے سے اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ کو پر چند بار اللہ اللہ کر لینے سے, یا رسول اللہ کہنے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا. اللہ کی محبت کے لیے قربانیاں دینا پڑے گی, اللہ کی محبت کے لیے خواہشوں کو قربان کرنا پڑے گا, اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. سمجھا؟ یہ پہلی بات. دوسری بات, ابراہیم بن ادھم کی زندگی کا ایک واقعہ. آپ اپنی بستی کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے, بستی کے کنارے, بستی اندر تھی, باہر آپ کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی باہر سے آیا. ابراہیم بن ادھم کو جانتا نہیں تھا, اسے بستی میں جانا تھا. ابراہیم بن ادھم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ, آنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے بستی میں جانے کا راستہ بتائیے. کیا کہنے لگا؟ بستی میں جانے کا راستہ بتائیے. ابراہیم بن ادھم نے انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ بستی کا راستہ ہے. جیسے اشارہ کیا تو اس آدمی نے جیسے آپ کا اشارہ دیکھا تو ابراہیم بن ادھم نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا. کس کی طرف اشارہ کیا؟ اندازہ کرنا کون سی طرف. آنے والے نے کیا پوچھا تھا؟ بستی کی طرف, اور اشارہ قبرستان کی طرف. اب وہ آدمی آپ کو جانتا نہیں تھا تو اس آدمی نے آپ کو ایک تماچا لگا دیا.
تماچا لگا دیا. اب اللہ اکبر وہ پھر کسی اور سے پوچھ کے بستی میں چلا گیا. بستی میں جانے کے بعد اس کو پتا چلا کہ یار جس کو میں نے تھپڑ رسید کیا تھا وہ تو اللہ کے ولی ابراہیم بن ادہم تھے. دوڑتا ہوا بستی میں سے آیا اور آ کر کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیجئے. اللہ والوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, آپ نے اسے معاف کر دیا. اس کے بعد وہ شخص پوچھتا ہے حضور میں نے بستی کا پوچھا تھا, آپ نے قبرستان کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ کیا کہتا ہے وہ, میں نے بستی کا پوچھا تھا, آپ نے قبرستان کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ ابراہیم بن ادہم کہتے گئے کہ جس بستی کی تو بات کر رہا ہے سن, میں اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں, جس بستی میں تو گیا نا وہ بستی نہیں گئے, اور جس بستی کا میں نے پتہ بتایا گئے وہ اتنی عظیم بستی گئے کہ وہاں لوگ رہنے کے لیے مر کے آتے ہیں. کہ جس بستی کا میں نے پتہ بتایا گئے اس جگہ رہنے کے لیے لوگ مر کے آتے گئے. کہ جس بستی میں تو گیا تھا میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں وہ بستی خالی ہو رہی گئے, اور جو بستی آباد ہو رہی گئے اسی کو قبرستان کہا جاتا ہے. آپ کی زندگی کا یہ واقعہ بتاتا کہ انسان کی اصل جگہ قبرستان ہے. کون سی ہے؟ ہاں یہ دنیا میں آدمی کو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے. یہ شہرتیں, یہ عزتیں, یہ مال, یہ دولت, یہ بینک بیلنس, یہ جائیداد سب کچھ یہیں رہ جائے گا. یہ صرف سانس رکنے کی دیر ہے. سانس تمہاری رکی نہیں, آنکھیں بند ہوئی نہیں, ساری جائیداد یہیں پر, ساری پراپرٹی یہیں پر, ساری عزتیں, شہرتیں, دولتیں سب یہیں پر. قبر میں کچھ ساتھ نہیں آتا گے. اگر قبر میں ساتھ آتے ہیں تو انسان کے نیک اعمال ساتھ آتے گے. قبر میں ساتھ آتے تو انسان کے کیے ہوئے اچھے اعمال ساتھ آتے گے. قبر میں کچھ ساتھ نہیں آتا. اب عقل مند انسان کون ہے کہ جو اللہ کو بس جہاں نہیں رہنا ہے ہمیشہ اس کی تیاری کرے, یا وہ عقل مند ہے کہ جو اس کی تیاری کرے جہاں قبر تک, جہاں قیامت تک انسان کو سونا گے, جہاں قیامت تک انسان کو رہنا گے اس جگہ کی تیاری کرنی چاہیے. قبر میں کوئی چیز کام نہیں آتی ہے, قبر میں کوئی چیز کام نہیں آتی ہے, انسان کے نیک اعمال ساتھ آتے. اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی دنیا کے لیے اپنی قبر کی تیاری کریں. کس کی تیاری کریں؟ بولے آپ لوگ, کس کی تیاری؟ قبر کی تیاری کریں. اللہ اکبر. ایک آخری بات میں عرض کرنے لگا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے ایک آدمی سے مناظرہ ہو گیا برکت کے اوپر. برکت کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے گا, انسان کا مال کمانا یہ کمال نہیں ہے, مال میں برکت ہونا یہ کمال ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ مال کمانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. مال تو لوگ جھوٹ بول کے بھی کما لیتے ہیں, اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ کمال تو جب ہے کہ جب تھوڑے سے پیسوں میں برکت ہو جائے, برکت والی بات ہے. تو ابراہیم بن ادہم سے ایک آدمی نے مناظرہ کیا تھا. ایک شخص نے کہا کہ برکت کو میں مانتا ہی نہیں, برکت کیا چیز ہے؟ ابراہیم بن ادہم نے اسے اتنا پیارا جواب دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا یہ آدمی یہ بتا تو نے بکریاں دیکھی ہے؟ کیا کہا؟ وہ آدمی کہتا ہاں جی بکریاں دیکھی ہیں میں نے. کہا اچھا یہ بات بتا تو نے کتے دیکھے ہیں؟ کہا جی حضور کتے بھی دیکھے گئے. ابراہیم بن ادہم کہتا اچھا یہ بتا دنیا میں کتے زیادہ ہیں یا بکریاں زیادہ ہیں؟ کیا کہا؟ دنیا میں کتے زیادہ ہیں یا بکریاں زیادہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دنیا میں تو بکریاں زیادہ ہیں, کتے کم ہیں. کہا اچھا یہ بات بتا بچے زیادہ کون جنتا ہے, کتیا جنتی ہے یا بکری جنتی ہے؟ کہا کتیا بچے زیادہ جنتی ہے اور جو ہے بکری بچے کم جنتی ہے. کہا اچھا یہ بات بتا ذبح کسے کیا جاتا ہے؟ کہا ذبح بکری کو کیا جاتا ہے, کتے کو ذبح نہیں کیا جاتا. کہا اچھا بتا کتیا بچے بھی زیادہ جنتی ہے, انہیں ذبح بھی نہیں کیا جاتا, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کم ہے. بکری کو ذبح بھی کیا جاتا ہے, بچے بھی کم دیتی ہے, اس کے باوجود بھی دنیا میں بکریاں زیادہ گئے. تو وہ اللہ اکبر آدمی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہا اسی کو برکت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسی کو؟ اسی کو برکت کہتے ہیں. کہا کم ہے لیکن زیادہ ہے, اسی کو برکت کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب وہ آدمی کہتا ہے حضور یہ بات بتائیے کہ یہ برکت اس میں آئی کیسے, بکری میں یہ برکت آئی کیسے, اور کتے اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہے, اس کا راز کیا ہے؟ آپ یہ بات سنو کہ دل مچل جائے گا. بولے پیار سے سبحان اللہ. مسجد میں بیٹھنے والے آواز سے بولے سبحان اللہ. بہت اچھی بات ہے. ابراہیم بن ادہم نے جو ہے کتنی پیاری بات کہی. اس نے کہا کہ حضور یہ برکت آئی کیسے وہ مجھے بتائیے. کہا سونا جب رات ہوتی ہے نا رات, تو پوری رات کتے جاگتے رہتے ہیں اور بھونکتے رہتے ہیں. کیا کہا؟ پوری رات کتے جاگتے گئے اور بھونکتے رہتے گئے, اور جیسے ہی صبح ہوتی گئے کتے سو جاتے گئے, اور کہا جیسے ہی صبح ہوتی گئے اور مؤذن اللہ اکبر کہتا گئے بکری جاگ جاتی گئے.
کہا پوری رات کتے سو اللہ جاگتے رہتے گئے، رحمتیں نہیں اترتی گئے، برکتیں نہیں اترتی گئے، صبح مؤذن جب اللہ اکبر کہتا گئے برکتیں نازل ہوتی گئے، کتے سو جاتے گئے، برکتوں سے محروم رہ جاتے گئے، اور بکری کی آنکھیں کھل جاتی گئے، بکری جاگ جاتی گئے، برکتیں بکری کو مل جاتی گئے۔ اسی وجہ سے بکریاں زیادہ ہیں اور کتے کم گئے۔ کیا فرمایا؟ اسی لیے بکریاں زیادہ ہیں اور کتے کم گئے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائے، کہا یاد رکھو انسان پورا دن کماتا رہے، لاکھوں کمائے، 2 لاکھ کمائے، کروڑوں کی جائیداد کما لے، لیکن برکت اسی کے مال میں ہوتی ہے جو صبح فجر کی نماز ادا کرتا ہے، جو صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، بغیر نماز پڑھے اگر کمانے کے لیے نکل جا۔ حدیث پاک سنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے جو فجر میں اذان سن کر مسجد میں نہ آئے، دنیا کی طرف جائے، تو کہا دنیا کی طرف جانے والا شیطان کے ساتھ جا رہا گے، اور کہا جو فجر کی اذان سننے کے بعد مسجد میں آتا ہے تو وہ رحمان کے رستے میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ کہا جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کماتا ہے، پورے دن میں 100 روپیے کمائے، اللہ ہزاروں کی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچئے جب فجر کی نماز میں اتنی برکتیں گئے، 5 وقت میں کتنی برکتیں ہوگی، 5 وقت کی نماز میں کتنی برکتیں ہوگی۔ اس لئے بندہ مومن اللہ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا مسلمانوں پر کیا ہے؟ ہاں فرض ہے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نمازوں کی پابندی کرے تو کام میں برکتیں ہوگی، اولاد میں برکتیں ہوگی، نیتوں میں برکتیں ہوگی، ہر چیز میں برکتیں ہوگی۔ اور اگر جو ہے بغیر نماز پڑھے انسان چاہے کتنا بھی کما لے، برکت ہو سکتی، ہاں برکت ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہمارے استاد صاحب تھے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی تھی، کہا کہ دیکھو آج کیا اپنی بات نہیں کر رہا خدا رہا، لیکن ایک بات نکلی تو عرض کر رہا ہوں، کہا آج کے اماموں کا پگار دیکھیں۔ کیا فرمایا؟ آج کے اماموں کا پگار دیکھے، اتنا کم پگار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے سارے مقتدیوں سے مالدار ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ ساری خواہشیں ان کی پوری ہوتی گئے، ساری مرادیں ان کی پوری ہوتی گئے، ساری آرزویں ان کی پوری ہوتی گئے، ہر چیز ان کو مل جاتی گئے، ہر جگہ چلے بھی جاتے گئے۔ بات کیا گئے؟ اتنا کم پگار، ویوہار یہ بھی کرتے گئے، خرچ یہ بھی کرتے گئے، سب میں جاتے یہ بھی گئے، سب کچھ کرتے گئے، اس کے باوجود ان کے سارے کام ہو کیسے جاتے گئے؟ کہا ہو اس لیے جاتے ہیں کہ فجر سے لے کر عشاء تک مقتدی نے امام بن کے نماز پڑھاتے گئے۔ کہا نماز کی برکتوں کی وجہ سے اللہ اکبر کم پیسوں میں بھی اللہ ان کا گزارا کر دیتا ہے، اور ایسے لوگ جو نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے گے وہ پورا دن بھی کماتے رہے تو ان کے پیسوں میں برکتیں ہوتی نہیں گے۔ تو سمجھ میں آیا اگر انسان برکتیں چاہتا ہے، عزتیں چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھے، نماز کی وجہ سے اللہ پیسوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ان کے ایسے واقعات ہیں لیکن 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آج ان کے عرس مبارک کا دن ہے، اور بعض نے کہا کہ 28 چاند کو ہے۔ آپ سے گزارش ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہو نا، وہ حضرت ابراہیم بن ادہم کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ آپ ان کے نام پر فاتحہ خوانی کریں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اذان دے